اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف اور آیت نمبر 105 سے لے کے 107 یعنی 105 to 107 اور سیکشن نمبر 12 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 12واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، یعنی 105 کی آیت سے. تو آیت نمبر 105 وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، کأین یعنی کہ کتنی ہی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ کتنی ساری آیتیں، کتنی ساری سائنز ہیں، کتنی ساری نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی زمین پر بھی بہت ساری نشانیاں بندہ دیکھتا ہے اللہ کی، اور آسمان میں بھی دیکھتا ہے. تو بہت ساری ہے وہ، لیکن تم کیسے بول سکتے ہو آسمان میں ہم کو کیا نہیں نظر آتا؟ ہاں، ہم کو بادل بھی نظر آتے، بارش بھی ہوتی ہے، وہیں سے ستارے، چاند، پلانٹ، سورج، سبھی کچھ تو وہ سارے تم کو دکھائی دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تم بارش جو ہوتی ہے وہ بھی اتنی بڑی رحمت اللہ کی. اور پھر زمین کے اوپر تم کیسے نہیں دیکھتے؟ کتنے سارے اللہ کے سائنز ہیں، نشانیاں ہیں. تو یہ تمام چیز جو ہے یہ سب کی سب وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کتنی ہی ساری نشانیاں اور آیتیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون کہ وہ وہاں سے گزرتے ہیں، اس کے پاس سے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. یعنی کہ یمرون کا مطلب ہے کہ جہاں بھی تم اس کو پاس بائی کرتے ہو، جہاں بھی، تو یمرون علیہا تم ان سے دیکھتے ہو، اس کے پاس سے گزرتے ہو. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لیکن پھر منڈی پلٹا کے اعراض کرتے ہو، یعنی چلے گئے، منڈی پلٹا کے چلے گئے، ٹرن اوے. یعنی تم دیکھا بھی نشانی اور کوئی عبرت حاصل نہیں کی، کوئی لیسن نہیں لیا اس سے. And how many signs in the heavens and the earth do they pass by, yet they turn their faces away from them. وہ نشانی کو دیکھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ نشانی سب ہے ہم کو کس کی دکھ رہی ہے؟ اللہ کی نا. تو پھر اللہ کو ماننے میں تمہارے کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن نہیں، منہ پلٹا کے چلے جائیں گے کیونکہ نہیں ماننا ہے. اس کی نوٹ ہے 1788. Not only can we learn through scripture of the working of Allah's providence in human history and the history of individual souls. یعنی ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ جو اپنی مطلب اللہ کی کارساز ہونا، اللہ کا نگہبان ہونا، یعنی ہمارے لیے ہر چیز کو کرنا، اللہ سب سے بڑا کارساز ہے نا. تو اس کی کارسازی وہ ہم کو کہاں ملتی ہے؟ اسی کے کلام میں. اس کے کلام میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے، کتنا بڑا کارساز ہے وہ. اور انسان کے جو اتہاس میں گھسو گے، اس کی تاریخ میں، تو وہاں تم کو ملے گا. اور بلکہ ایک ایک جان ہے نا جو سنگل انڈیویجول، ان کی ہسٹری میں بھی جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی ملے گا کہ بہت کچھ ملے گا تم کو کہ اللہ نے کیا کیا، کیسی نگہبانیاں کی، کیا ایک ایک جان یعنی ایک ایک بندہ الگ الگ سنگل. His signs are scattered literally throughout nature. یعنی اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ تم پورے قدرت میں دیکھتے ہو، سب قدرت کے اندر تم کو سب دکھائی دیتا ہے. Throughout creation پھر ایک ایک اللہ کا جو بھی تخلیق کیا ہوا ہے، کریٹ کیا اللہ نے جو، اس میں بھی دیکھتے ہو تم. For all یعنی وہ کون دیکھتے ہیں؟ For all who have eyes to see. وہ لوگ جن کے پاس وہ نظر ہے، وہ نگاہیں ہیں دیکھنے کے لیے، صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں، باقی سب لوگ نہیں دیکھتے. اس لیے اللہ ہم کو دیکھنے والوں میں ہی بنایا. And yet man is so arrogant that he turns away his very eyes from them. لیکن گھمنڈی اور مطلب بہت ہی غرور والے لوگ، اکڑ فو لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ اپنی نگاہیں پلٹا دیتے. دیکھ لیا لیکن نگاہیں پلٹا دو, بھول جاؤ, کیا کرنے کا, کیا کو یاد رکھے. یہ ہے وہ بات. پھر آیت نمبر 106, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اب یہاں دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے, یعنی اللہ پاک یہ سب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا پورا ابھی سٹوری ختم, یہاں پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سب, کیونکہ ان کا پورا جو لوگ ڈیمانڈ جو کرے تھے تو اللہ نے پوری ان کو سٹوری برابر سے دیا. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہا ہے وما یؤمنو, نہیں بلیو کریں گے, اکثرہم, ان کی میجورٹی, ان کی اکثریت جو ہے وہ نہیں بلیو کریں, یعنی لوگوں کی, ہم یعنی اکثرہم, باللہ اللہ پر, اللہ سوائے, وہم مشرکون, یعنی اگر اللہ کی تم ایمان رکھ بھی رہے ہو لیکن ساتھ میں تم دوسرے کسی کو بھی پوچھ رہے ہو تو تم تو شرک ہی کر رہے ہو نا. اس لیے خالی یہ بات یہاں پر وہ نہیں ہے کہ یہ جو خالی صرف مشرک لوگ ہیں تو وہ تو ہے ہی مشرک, لیکن جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی اندر سے, یعنی کتنے سارے لوگ, وہ ہے زیادہ تر. اللہ یہاں جب بول رہا ہے اکثرہم, ان کی اکثریت جو ہے تو وہ مشرک کی, یعنی ان لوگ اللہ کو بھی مانتے, دوسرے شرک بھی کرتے, کسی اور کو بھی مانتے, یا کسی اور کو بھی چڑھاوے چڑھاتے, یا پھر جاتے کہیں نہ کہیں زیارت کرنے اور بولے کہ یہ یہاں بھی جاتے فلانے یہ جگہ پہ آؤ تو دعا قبول ہوتی ہے بابا کے پاس, تو یہ سب بھی کرتے. اور کتنے لوگ تو اپنی نفس کو, اپنی نفس کے اندر نفس کو اتنا مانتے کہ نفس کی ہر بات مانتے, رائٹ اور رانگ واٹ ایور وہ مانتے, اس لیے وہ بھی شرک ہے. اور کچھ لوگ دولت کے پجاری بن جاتے ہیں تو وہ بھی شرک کر رہے ہیں. تو وما یؤمن اکثرہم باللہ, نہیں بلیو کرتے اللہ کے اوپر اکثریت ان لوگوں کی, سوائے اس کے کہ وہم مشرکون, کہ یہ جو ہے پریکٹسنگ مسلمان ہے, نماز پڑھ رہا ہے, سب کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے. دولت ہی اس کا فتنہ بنا ہوا ہے, وہ دولت کے پیچھے یا اپنی نفس کے پیچھے کہ بھئی میری نفس کو کیا چاہیے, نفس کی پوجا کرو. And most of them believe not in Allah without associating others as partners with Him. یہ اللہ بول رہا ہے, وہ اللہ جس کو سب خبر ہے, سب رہتی پہلی شروعات سے دنیا جب بنی تب سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے رہتی دنیا تک کی ہر بات اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے. آخری انسان یہاں پر آ کے کیا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسوسیٹ کرے گی بھائی, یعنی وہ شرک کریں گے, اللہ کو بھی مانیں گے اور شرک بھی کریں گے. اس کی نوٹ ہے 1789, بڑی نوٹ ہے ذرا. ایون اف پیپل پروفیس نامینل فیتھ ان اللہ, یعنی اللہ کے اندر سمجھو تمہارا ایک نامینل فیتھ ہے اور تم مطلب وہ چیز تم اس کا اعتراف کرتے ہو, تسلیم کرتے ہو, نہیں بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں, نہیں بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, سب تم لوگ مانتے ہو برابر, تم اس کا برابر تسلیم کرتے ہو اس بات کو. They corrupted by believing in other things, مگر اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں, یعنی اس کو تم اس میں بگاڑ لاتے ہو, اس کو خراب کر دیتے ہو, کرپٹ. تو کیوں؟ دوسری چیز کو لا کے, ایز اف they were Allah's partner, جیسے کہ وہ اللہ کے کوئی ساتھی دار ہے, اور had some share in the shaping of the world's destinies, اور یا پھر ان کا بھی اندر کچھ حصہ ہے, انہوں نے اللہ کی کوئی مدد کی, استغفر اللہ معاذ اللہ, کہ ان لوگوں نے کچھ اللہ کی یہ مدد کی دنیا کو, یعنی اس کی سب دنیا کو, یعنی پورا بولتے نا کہ اس کو مطلب اس کو بنانے میں یا جو بھی یہ کرنے میں, تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کہ پرستش, یعنی سمجھو کہ پرستش کروا رہے, اور یا پھر وہ لوگ یعنی جیسے خدائی درجہ حاصل کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ ایسا کہ ہم دنیا کے اندر بہت ساری یعنی جو چیزیں ہیں اس کی بھی تبدیلی بھی ہو رہی ہے, اس کی شیپنگ بھی ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیز جو ہے یہ اس کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا پارٹنر جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے, یعنی جس کو بھی وہ لوگ مانتے ہیں. ان سم سرکلز اٹ از آئیڈولیٹری, یعنی کہیں پر تم دیکھو گے بت پرستی ہے, یعنی وہ بت پرستی کیا ہے, پتھر, کلے, لکڑا, کس کو بھی تراش کے تم نے بت بنا دیا ہے. دا ورشپ آف اسٹاکس اینڈ اسٹونس. ان ادرس, اور بھی ہے دنیا کے اندر الگ الگ طرح کی پرستش ہے. اٹ از کرسٹولیٹری اینڈ میریولیٹری. تو کرسٹولیٹری جو ہے وہ کرسچینٹی ہے,
کہ ان لوگ جب جو بھی بولتے ہیں جیسس کرائسٹ کو مانتے اور پھر بولتے کہ وہ سن آف گاڈ ہے، یہ سب کرتے ہیں نا. پھر میریولیٹری جو ہے وہ بیوی مریم کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں، ورجن میری، اور پوچھتے ہیں. اور یہ بھی ہوتے ہیں. اور پھر اور لوگ تو وہ بھی ہے جن کے ڈائفائز جو ہیروز ہوتے ہیں، جیسے جنہوں نے بڑے کوئی کارنامے کر دیے، تو اب اس کو ڈیفیکیشن بولتے ہیں آف ہیروز. تو وہ یعنی جیسے کہ جنہوں نے کچھ کیا ہے، کوئی کارنامے کیا ہے، چاہے وہ جھوٹے مطلب ایک سٹوری کے اندر ہی ہے یا تصوراتی ہے، تو بھی اس کو برابر مانیں گے، اس کا پتلا بنائیں گے، اس کو پوجیں گے، ہے نا وہ سب. تو ڈیفیکیشن آف ہیروز اینڈ مین آف ریناؤن جو ہوتے ہیں وہ ہے جیسے کہ کوئی سیلیبریٹی، جیسے کہ لوگ پھر پوچھنے لگتے ہیں نا سب کو کہ دیکھو تم، یہ فلم آرٹسٹوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کو کیا سے کیا بنا ڈالے اور ان کو دیوی دیوتا کا وہ بنا کے اور پوجنے لگتے ہیں. تو جو لوگ ہیں بہت بڑے، کوئی ہے کوئی بہت ہی سمجھو کہ بڑے یعنی کہ مطلب سیلیبریٹی بھی ہے وہ، اور یا تو پھر مطلب ایسے ہی جیسے کہ جو بہت بڑا اپنا کوئی درجہ رکھ رہے ہیں، جیسے ہائی پریسٹیج کے لوگ، وہ تمام آ گئے اندر. In others it is the powers of nature. پھر تم قدرت کے پاور کو اس کو بھی بنا دیتے ہو کہ نہیں اس کو پوجیں گے ہم. اور آف لائف، یا پھر لائف کے لیے کیا ہے مطلب جو جس کو پوچھتے ہیں. اور آف دا ہیومن انٹلیکٹ، یعنی انسان جو ہے اگر بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ سمجھو اللہ نے اس کو کسی چیز میں انٹیلیجنٹ اتنا بنا دیا ہے، تو اب اس کو پرسونیفائڈ ان سائنس اور آرٹ اور انوینشن، یعنی اب وہ جو ہے جس نے سائنس کے اندر کچھ زیادہ ایجاد کرا، ترقی کرا، کچھ معلومات کیا، پھر آرٹ میں جس نے کیا، یا پھر کسی نے کوئی چیز کو ایجاد کیا، تو اب وہ لوگ ہے نا، وہ ہے جو ماڈرن آئیڈولیٹری، یعنی اس کو بولیں گے آج کے زمانے کی بت پرستی، کیونکہ وہ سب کو پرسونیفائی کیا نا ان لوگ نے. یعنی کہ مطلب سب کو جیسے بے جان بھی ہے تو کیا ہوا، تم اس کو ایک شخص بنا رہے ہو، تصور کر رہے ہو اس کا شخصیت کا. اینڈ دس از مور کامن فارم آف ماڈرن آئیڈولیٹری. ادرز اگین ورشپ مسٹری. یعنی کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو مسٹری کی بندگی کرتے ہیں. یعنی مسٹری کیا ہے؟ راز، پورے اسرار، کوئی بھید والی بات، یا کچھ عالم غیب کی بات، غیبی حال، اس کی بھی پوجا شروع. اور امیجنری پاورز آف گڈ، یعنی تمہارے تصوراتی گھوڑے دوڑاتے ہو گڈ کے اینڈ ایول کے، اس کو بھی تم بنا دیتے ہو کہ یہ گڈ، یہ بیڈ، یہ ایول. گریڈ اینڈ فیئر، یعنی لالچ اور خوف، یہ دو چیزیں آر مکسڈ اپ ود دیز فارمز آف ورشپ. یعنی ایسی ورشپ کرنے والوں کے لوگوں کے دل میں یا تو لالچ ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے. اسلام calls us to worship Allah, the one true God, and Him only. اس لیے اللہ جو ہے ہم کو اس میں سے ہی بنائے. اللہم ربنا اجعلنا من الموحدین، یعنی اللہ کی اکیلے کی بندگی کرنے والوں میں سے اللہ تو ہم کو بنا. اور یہ جو آیت کے اندر یہاں پر جو بولا گیا کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون ربنا لا تجعلنا منہم آمین، ان میں سے ہم کو مت بنانا اللہ. آیت نمبر 107، افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. اب یہاں پر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ افآمنوا، تو کیا تم بہت ہی اپنے آپ کو امن و امان میں محسوس کر رہے ہو، بہت سیکیور، یعنی بہت تمہارے کو کبھی کچھ ہوگا نہیں. یعنی جو انسان بڑی بڑی سب بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی حویلیوں میں اور محلوں میں، اور یا پھر بہت ہی ان کے شاندار بنگلوں میں، تو وہ لوگوں کی سب عالی شان زندگی سب ہے، تو ان کو لگتا ہے، تو اللہ پوچھ رہا ہے یہ بات، افآمنوا ان تأتیہم، کہ نہیں آئے گی ان کے اوپر، وہ اتنے مطلب اس میں آ گئے کہ ہم بہت سیکیور فیل کر رہے ہیں کیا، کہ مطلب نہیں آئے گی ان کے پاس غاشیتن. غاشیہ کیا ہے؟ وہ جو اندھیرا چھا جائے گا پوری دنیا کے اوپر، ڈارک پچ اندھیرا، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، تو اور کون سی الیکٹریسٹی تب ہوگی؟ دنیا تو پوری کی پوری مطلب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوگی. تو وہ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اپنے آپ کو اتنا سیکیور سمجھ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ نہیں آئے گا وہ جو پورا کے پورا ڈھانک دے گا پوری دنیا کو اندھیرے میں. غاشیتم من عذاب اللہ ہے، اور وہ اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا. اور یا تو پھر
اس سے ابھی فوراً چینج ہو رہا ہے. دیکھو اندھیرے سے سیدھا یہاں او تاتیہم ساعۃ بغتۃ، او تاتیہم کہ آئے ان کے پاس ایک قیامت، اور وہ بھی بغتتاً، بہت اچانک. یعنی اب یہاں ٹائم کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنا اچانک سے قیامت آئی. یعنی پہلے اندھیرا جو چھا گیا جس نے سب کو ڈھانک دیا، اللہ کا غضب اور غصہ ہے وہ، اور اب اچانک سے وقت جو ہے وہ بدل گیا قیامت میں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا کوئی شعور نہیں ہوگا، ان کو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، یعنی کہ اس کو پرسیو نہیں کریں گے لوگ. ان کو سمجھ یہ ہو کیا رہا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا. بس do they then feel secure from the coming against them of the covering veil of the wrath of Allah, or of the coming against them of the final hour, all of a sudden, while they perceive not. یہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے. تو جب ایک ایک آیت کو ہم اس طرح پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی تو ہم ڈریں گے اور ڈر کے صحیح چیز کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس کی دو نوٹس 1790 اینڈ 1791. تو 1790 غاشیہ، غاشیہ کا مطلب ہے کورنگ ویل، یعنی ایک ڈھانک دینے والا پورا ایک حجاب، یعنی اندھیرا ہے وہ. یوزڈ فار دا ججمنٹ ٹو کم، یعنی اس کو جب کوئی قیامت کا آنے کا وقت ہے تو یعنی ایسا ہی ہوتا ہے. which will be so dark and appalling، یعنی کہ بہت ہی ہولناک، یا بولتے نا ایک دم خوفناک ہوگا وہ. as to hide up all other petty things، یعنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ تو سب کی سب پوری کی پوری چھپ گئی، مطلب ہائڈ ہو گئی. and be the one great reality for the souls that were slaves to evil. وہ نفس، وہ جان، وہ انسانوں کی سول، تو جو الگ الگ ایک ایک انسان ہے جن کے الگ الگ اپنی اپنی نفس ہے، سول ہے، جان ہے، ان کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ بہت بڑی حقیقت ہے جو آئے گی ان لوگوں کے لیے، ان سولز کے لیے، یا ان نفسوں کے لیے، ان جان کے لیے جو سلیو تھے ایول کے، یعنی کہ برائی کے، وہ لوگ غلام تھے. ان لوگوں کی برائی کے اندر وہ لوگ غلام تھے، یعنی ایول کو وہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے تھے. ایول اس سے کچھ بھی کروائے گا تو لیکن جی حضور سر جھکا کے جو بھی کرو، چوری کرو، کسی پہ مطلب ڈاکہ ڈالو، کہیں کسی کے ساتھ برا کرو، جو کرنا ہے کرو، چیٹنگ، بے ایمانیاں، ہر چیز کرو. تو یعنی ان لوگ سلیو ہے، یعنی غلام ہے ایول کے. تو وہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی حقیقت ہوگی. 1791 The metaphor is changed. یہاں مثال فٹ سے بدل گئی. From intensity of darkness، یعنی شدید اندھیرے، to suddenness of time، یعنی اچانک سے وقت بدل گیا، قیامت آ گئی. It will come before they are aware of it. اور وہ آئے گی اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں یعنی وہ لوگ اویئر بھی نہیں اس کے بارے میں، ان کو یعنی اس سے بالکل وہ لوگ یہ تیار نہیں اس کے لیے، اور وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ آئے گی. Let them not feel any sense of safety in sin. تو اب ان کو اپنی جو بھی سن کمائے ہیں تم نے، گناہ، اس کے اندر جو اللہ نے بولا نا پہلے، تو کیا بہت اپنے آپ کو ان لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی سیکیور ہو گئے ہیں، بہت ہی امن و امان میں ہیں، سیفٹی میں ہیں. تو اب یہاں پر کہا جائے let them not feel any sense of safety in sin، کیونکہ جو گناہ تم نے کمائے ہیں اب اس میں تم سیفٹی، یا مطلب اس کے اندر تمہارے لیے بچنا، اس کو مت فیل کر، ایسا مت فیل کرو. جو تمہاری ہے جو فیلنگ سینس جو آف سیفٹی جو ہے گناہوں کو کرتے ہوئے نا، کیونکہ گناہ کے کام کرو اور پھر مطلب خوب مطلب پیسہ بھی آ جائے، اور پھر گناہوں کے کام کرو اور غلط کام کرو، تو سب غلط کام کرنے والے جو ہے ان کے لیے اللہ پاک کیا کہہ رہے کہ ان کو اپنے گناہ میں اب کوئی سیفٹی محسوس نہیں کرنی چاہیے.